جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ ایران اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے 5,000 کے قریب جو نئے بندے فوجیوں نے تعینات کی کے لیے انہوں نے آرڈر دیے، پینٹاگون نے، اور راول پنڈی میں افغانیوں نے حملہ کیا ہے پاکستان کے اوپر۔ پاکستان نے جا کے ان کے اوپر، رائٹر کی خبر ہے، ان کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کے تیل کے جو ذخائر ہے قندھار ایئرپورٹ پہ ان پہ حملہ کیا ہے۔ اسٹیٹسٹکس جو ہے نا ایران عراق جنگ پہ، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایران عراق جو جنگ ہے وہ ایک تو یہ کہ جمعۃ الوداع تھا کل کے دن جمعۃ الوداع تھا، اور جمعۃ الوداع کی خبریں یہ ہیں کہ وہاں پہ ایک جلوس ہو رہا تھا۔ یہ ہمیشہ سے ایران میں ہر سال جمعۃ الوداع والے دن یہ دن منایا جاتا ہے، بیت المقدس کا قبلۃ الاول کی آزادی کے لیے یہ ایک دن منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کا یہ اہتمام تھا، اور اس میں جو ہیں ان کے فارن سیکرٹری ایران کے، وہ بھی دیکھے گئے، وہ بھی لوگوں کے درمیان تھے، انہوں نے حصہ لیا اس میں۔ اور پھر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ لوگ سڑکوں پہ تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ تھے، اور وہاں پہ بومبنگ ہوئی تھی، وہاں پہ اٹیک ہوئے، تو تصاویر ہمارے سامنے ہیں، لیکن لوگ وہاں سے بھاگ نہیں رہے ہیں، لوگ وہاں سے چھپ نہیں رہے ہیں، لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ وہ ڈٹرمینیشن ہے جو ایک قوم کو بناتی ہے، یہ وہ ڈٹرمینیشن اور یہ وہ بے خوفی ہے جو ایک قوم کو بناتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں آج یا کل یا پرسوں ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ وہ ڈٹرمینیشن ہے، وہ جذبہ ہے۔ ان کے صدر دیکھے گئے پرسوں والے دن، ایک صدر دیکھے گئے، اور کل ان کا فورن منسٹر دیکھا گیا لوگوں کے درمیان۔ تو یہ صورتحال ہے۔ حالانکہ اس ملک کے اوپر جو اذیتیں اور جو ٹوٹی گئی ہیں، جو اذیتیں اور جو کیا کہنا چاہیے تکالیف اور جو مصائب انہوں نے فیس کیے ہیں، ان کا ذرا چھوٹا سا ایک جائزہ لینا اگر، تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہلال احمر جو ہے وہاں کی ایران کی، اس کی یہ رپورٹ ہے، اس کے مطابق 21,700 مقامات کو نشانہ بنایا گیا جی، ٹوٹل 21,700 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں 15,000 ہلاک ہو چکے ہیں، اور 18,000 کے قریب زخمی ہیں اس وقت، جن میں سے حیرت انگیز طور پہ جو اسٹیٹسٹکس جو ہے ہلال احمر کے مطابق جو ہے جی 70 سکول جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے 16 ہلال احمر کے سینٹرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بربریت دیکھیں اندر ان کی فسطائیت جو ہے، بڑا ہی انسانیت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ان کی سپیچز آتی ہیں، وی وانٹ پیس، وی ورک فار پیس، وی دس پیس، اور یہ وہ کام کر رہا ہے جس کو شہباز شریف نے نوبل پیس انعام کے لیے ان کو نامزد کیا ہے۔ اور ان میں سے 21 دفاتر، 19 ایمبولینسز، 21 وہ سینٹر ہیں ہلال احمر کے جہاں پہ لوگوں کو ہاسپٹل کہہ لیں، 21 ہاسپٹلز کہہ لیں ہلال احمر کے، اور 19 ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ صورتحال ہے، اس ڈیوسٹیشن کے ساتھ اتنی زیادہ تعداد میں حملے ہوئے ہیں جسی کو انتہا نہیں ہے۔ اور اس کے جواب میں ایران نے کیا کیا؟ ایران نے بحرین میں اور عمان میں حملے کیے، جو امریکہ کی جو انسٹالیشنز ہیں، امریکہ کے جو جگہ ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، اور ایران نے جواب میں کیا اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ انہوں نے کہا جی، ان کے جو مجتبی خامنائی ہیں انہوں نے کہا جی کہ آبنہ ہرمز نہیں کھولی جائے گی، آبنہ ہرمز پہ ہمارا کنٹرول رہے گا، جہاں سے تیل وغیرہ گزرتے، تیل کے جو ٹینکرز ہیں، جو آئل لے کے جو شپمنٹس ہیں وہاں سے گزرتی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کہا ہوتے ہیں۔ مطلب ایران نے بھی کوئی ٹیک کے نہیں بیٹھے، ایران نے بڑے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے۔ ایران نے جو شو کیا ہے، ریزیلینس جو شو کیا ہے، وہ بڑی حیرت انگیز ہے، خاص طور پہ بینگ پاکستانی، اور پاکستانی فوج کو دیکھتے ہوئے، اور پاکستانی جرنیلوں کو دیکھتے ہوئے، پاکستانی عوام کو دیکھتے ہوئے، ان کی قوم نے، ان کی لیڈرشپ نے جس طرح اسرائیل کے سامنے سینہ تان کے وہ کھڑے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ ایک واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ان کے مقابلے پہ کھڑا ہے، باقی سارے لمحے پیج نے۔ اسرائیل نے ایک اور جو کام کیا لبنان میں انہوں نے ایک ہی خاندان کے 8 بندوں کو مار دیا گیا۔ یہ جو میں خبریں آپ کو، جو میں اسٹیٹسٹک یا ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ڈراپ سائٹ نیوز کی طرف سے بڑے مستند ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، 15,000 شہید، 18,000 زخمی، اور 21 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، یہ ساری ڈراپ سائٹس کی نیوز ہے۔ اور ڈراپ سائٹ کی نیوز ہے کہ ایک ہی حملے میں 8 افراد ہلاک کیے گئے ہیں لبنان میں۔ لبنان کے بھی انفراسٹرکچر پہ حملے کیے جا رہے ہیں، بار بار کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ لیکن یہ اسرائیل بھی کوئی
ان حالات میں اسرائیل کی بھی کوئی سکون میں نہیں ہے، اسرائیل کی بھی پوزیشن یہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ اسرائیل کے اندر بھی بہت ساری تباہی آئی ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم کا بھائی قتل ہو چکا ہوا ہے، مارا جا چکا ہے، اسرائیل کے وزیر دفاع کے بارے میں ہے وہ بھی مارا جا چکا ہے، اسرائیل کے بہت سارے جو ہوائی اڈے ہیں، بہت سارے جو مین مقامات ہیں، خاص طور پہ تل ابیب میں، وہاں پہ بڑی بڑی عمارات اور جگہ جگہ پہ نقصان پہنچایا گیا ہے، وہاں پہ چیخو پکار لگی ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اس درمیان میں ایک روس اور امریکہ کی گفتگو ہوئی ہے دونوں کے صدور کی، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور روس کے صدور نے آپس میں بات چیت کی ہے، پوٹن نے اور ٹرمپ نے گفتگو کی ہے، تقریباً سننے میں آ رہا ہے کہ گھنٹے ڈیڑھ کی بات ہوئی ہے، جس میں پوٹن نے ان کو کہا ہے کہ بھائی جان پاس کرو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایک چیز جو نکلی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے روسی تیل کو بیچنے کی اجازت دے دی ہے۔ اندازہ کریں، روس نے اپنا کام کرا لیا بچوں، جیسے تیل بیچاں گے، اور اس میں فائدہ بڑا ہوا رشیا کا، اس تیل میں جو اپنے ہرمز میں جو تیل جو بلاکیڈ ہوئی ہے، جو تیل کی ترسیل ہے اس میں جو رکاوٹ آئی ہوئی ہے، اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا جو ملک ہے تیل کے معاملے میں وہ رشیا ہے، اور رشیا چنگا بھلا فائدہ چکا ہے، لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایران بھی اپنا تیل بیچتا جا رہا ہے ساتھ کے ساتھ۔ اچھا، اس وقت جو افسوسناک خبر ہے اس تمام میں، اس خطے میں، وہ یہ ہے کہ افغانستان نے حملہ کیا ہے پاکستان کے اوپر، اور پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 ڈرون مار گرائے ہیں لیکن ہمارا نقصان کوئی نہیں ہوا، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ کیمپ جو ہے وہاں پہ اسلام آباد میں راول پنڈی میں حمزہ کیمپ ہے، وہاں پہ ہم نے حملہ کیا، جہاں سے وہ لوگ تیار کرتے ہیں یا جو بھی اس کے بارے میں خبریں ہیں، حمزہ کیمپ اور کچھ اور عمارتوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جن کا ابھی مجھے پرائیویٹلی پتہ لگا، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا ان بلڈنگز کا، ان کے اوپر کچھ مقامات پہ اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ خوارج جو ہیں، یہ کہتے ہیں جی خوارج، جن کو عربی میں اچھا عربی جو نام رکھتے ہیں کو لگتا ہے کہ بڑے کو خطرناک لوگ ہیں، ان کو یہ ڈرون کتوں آئے، ان کو یہ ڈرون کہاں سے آئے، ڈرون کس نے دیے؟ اب تانے بانے یہ جا کے انڈیا سے ملا دیں گے لیکن کریں کچھ نہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے جی کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پورے پاکستان میں، پورے اس خطے میں، مڈل ایسٹ میں اور پاکستان میں کل ایئر جو ہے نا بند رہا، کل یہ سارے کا جو ایئر ٹریفک کا پاکستان کی بند رہی، صرف اس وجہ سے کہ ڈرون حملے ہو رہے تھے اور جہاز اڑ رہے تھے، اور ایئر ٹریفک پاکستان کی بند ہے، دبئی کی فلائٹیں کینسل ہو چکی ہیں، مڈل ایسٹ کے سارے خلاف اس سارے کا سارا اس خطے میں ہو رہا ہے، اور اس خطے میں پاکستان جو ہے وہ صرف ایک کام میں لگا ہوا ہے، اور وہ کام ہے عمران خان کی پارٹی کو نکرے لگا دیں، عمران خان کو باہر نہ آنے دیں، عمران خان کو جیل میں رکھیں، عمران خان کو نابینا کر دیں، عمران خان کو مار دیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہے، کوئی لا عمل ان کے سامنے نہیں ہے، کوئی پلاننگ ان کے سامنے نہیں ہے، کچھ ملک کو لے کے چلنا ان کے سامنے نہیں ہے۔ اس وقت یہ لکھیں آپ اس بات کو کہ جس طرح پاکستان نے جا کے ان کے کندھار ایئرپورٹ کے جو آئل ٹینکرز ہیں جہاں سے ان کو ترسیل آئل کی ترسیل ایک ایئر لائن کو جاتی تھی، اور یونائیٹڈ نیشن کے جو جہاز ہیں، یونیسیف کے جو جہاز ہیں، وہاں سے وہ بھی فلائی کرتے تھے، ان کو بھی آئل کی ترسیل وہیں سے ہوتی تھی، اس کو تباہ کرنے کا مطلب یہ ان کا فلائٹ کا جو نظام ہے، اور یہ نظام سویلین نظام ہے، یہ کوئی فوجی نظام نہیں ہے، ان کو ایئرپورٹ تو ہے نہیں، ایئرپورٹ تو ہے نہیں، تو وہ اس کے اوپر حملہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ پاکستان اپنے آپ کو کھینچ کے ایک اور جنگ میں لے کے جا رہا ہے، ایران آپ کے ساتھ بارڈر پہ وہ ایک اور جنگ میں ہے، مڈل ایسٹ ایک اور جنگ میں ہے، سعودی عرب آپ کی فوجیں مانگ رہا ہے، یعنی ایک کمپلیکس قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے، بڑی کمپلیکس قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور اس سچویشن کے اندر پاکستان کی جو حکومت ہے وہ صرف اور صرف ایک کام کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان کو روکے کیسے، عمران کو مارے کیسے، عمران کی بہنوں کو نہیں ملنے دینا، عمران خان کو بات کر دے گا، عمران خان آسم نہیں کو کچھ کہہ دے گا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں، پاکستان کی یہ صورتحال ہے۔ اور ایسے میں سہیل افریدی نے جو سپیچ کی ہے، جو تبلیغ کی باتیں کی ہیں، وہ ہمیشہ سلجھی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں عمل کا ٹائم ہے، عمران خان کی کاک چلی گئی ہوئی ہے، ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا۔ وہ کہتے لوگوں دی گڑڑی جوکاں دی، لوگوں کو اپنی پڑی ہے، ہمیں اپنی پڑی ہے، مجھے عمران خان کی پڑی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا آنی جانی ہے، یہ رنی نہیں ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، لیکن اس کو پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھتے ہیں، آپ لوگ کیسے سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ اب یقین کریں کہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا آنی جانی ہے، اور ایسے میں عمران خان کی جو صحت ہے وہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، عمران خان کو فوری طور پہ ہاسپٹل میں بھجوانے کے لیے اقدامات کرنے کی سخت ضرورت ہے، عمران خان کی زندگی کو سخت خطرات ہیں، یہی وہ واحد شخصیت ہے جس کی آواز سنی جائے گی،
دیکھی جائے گی. اس وقت حالات اتنے گمبھیر ہیں کہ ان کے اوپر میرے جیسا عام سا آدمی، ایک نالائق سا بندہ زیادہ انالیسز نہیں کر سکتا. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ہمیں اس وقت عمران خان کے لیے تحریک چلانی ہے. عمران خان کے لیے تحریک چلانے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہاں پہ جو صورتحال یہ دیکھیں، غزہ میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے. غزہ میں 22,000 بچے مارے گئے ہیں. یہ نسل کشی ہو رہی ہے. یہ کریں گے، یہ مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے. یہ ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر بحث بھی نہیں کر پائیں گے، نہ میں بات کر پائیں گے. لیکن ہمارا فوکس، پاکستان کا فوکس جو ہے، ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے جو ہمارے ارد گرد خبریں ہیں، قندھار میں حملہ، پاکستان کی افغانستان سے لڑائی، اسرائیل کی اور امریکہ کی ایران سے لڑائی، ان تمام کے درمیان ہمیں عمران خان کو نہیں بھولنا، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے. عمران خان کو ٹریٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر ہمیں زور دینا ہے، اسی کے اوپر بات کرنی ہے. یہاں سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.